امریکہ میں ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے سنگولیرٹی یونیورسٹی۔ سنگولیرٹی یونیورسٹی لیتی ہے $35,000 مہینہ پڑھانے، 1 کروڑ روپے مہینہ لیتی ہے پڑھانے پہ۔ وہ پڑھاتی ہے ایسی چیزیں کہ ایک انسان کو 100 ملین لوگوں کی زندگی کیسے بدلنی ہے۔ تو میں نے یہ تقریباً 6 سال پہلے کانسیپچول بنایا کہ میں ایک ایسا اسکول بنانا چاہتا ہوں۔ پھر فائنلی مجھے 2 سال پہلے یہ اسکول مل گیا۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہاں فیسیلیٹیٹر ہو۔ 6 سال تک وہ روزانہ ایک پانی کے ایکسپرٹ کی ویڈیو دیکھے گا، 6 سال تک روز ویڈیو اپنی بنائے گا، اور 6 سال تک وہ پانی کے ایکسپرٹ کا انٹرویو کرتا ہے، پانی کا امپورٹینس، ہر چیز، پانی کی کمی سب آ جائے گی۔ 6 سال میں وہ تقریباً 1500 لوگوں سے کنیکٹ کرے گا، دنیا کے ایکسپرٹ، ان کا انٹرویو کرے گا۔ وہ بچہ کیا بن جائے گا؟ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ سویڈن میں پروفیسر تھے سوچنے کے، ان کو بل گیٹس کے مقابلے کا ایوارڈ دیا گیا ہے کہ یہ اتنا عقل مند ہے جتنا بل گیٹس۔ وہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا بیٹھا، تو یہ بچے کہاں پہنچے؟ اور وہ ابھی کل میرا انویٹیشن ہے نوبل پیس ایوارڈ جہاں ملتا ہے اس جگہ پہ ناشتے کا، تو وہ سارے میرے دوست ہیں، ان کا بھائی آ جاؤ۔ اور جو ادھر کے ایڈوائزر ہے وہ ہمارے اسکول کا بھی ایڈوائزر ہے۔ جب آپ نے یہ بنایا ماڈل تو آپ کو ڈیفیکلٹی کتنی آئی؟ لوگوں نے کتنی کمنٹس کیے کہ یا جو آپ کو یہ لگے کہ یار اب نہیں کرنا چاہیے تھا؟ السلام علیکم۔ آج میرے ساتھ کامران رؤوف خان صاحب ہیں۔ مجھے ان کے اندر پوٹینشل نظر آتا ہے ایک آزاد چائے والا بننے کا، یہ ایک شاہد جویا اور آزاد چائے والا کا مکسچر قسم کے انسان ہیں، اور ان کا تعلق حیدرآباد سے ہے، تو یہ سندھی اسپیکنگ بھی ہیں۔ آنکھوں سے تو یہ بلونڈ لگتے ہیں لیکن باتوں سے سندھی لگتے ہیں، اور ان کے پاس بہت سارے بزنس کے آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ یہ 1200 سے زیادہ اسکول وزٹ کر چکے ہیں، 1100 سے زیادہ، اور 200 سے زیادہ اسکول بنا چکے ہیں، دوسروں کو بنا کے دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاسپٹلز بھی بناتے ہیں، فارمیسیز بھی بناتے ہیں، جو بولے ہیں وہ ہر فن مولا اللہ کا شکر۔ محنتی انسان ہیں، 2 سال سے میں ان کو آبزرو کر رہا ہوں، اور مجھے تو جن لگتے ہیں، کیونکہ اتنا کام کون کر سکتا ہے۔ تو میری بڑی خواہش تھی کہ یہ ویڈیوز پہ آئیں، تو انہوں نے بڑی مشکل سے تھوڑے انٹرویوز دینے شروع کر دیے ہیں، اور آج یہ مجھ سے ملنے آئے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے ہی میرا انٹرویو کریں، جا کے میں ان کو اسکول کے بارے میں بتا سکوں، کیونکہ جو اتنے بزی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس سیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، تو ان کو زبردستی سکھانا پڑتا ہے۔ تو کامران بھائی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے، آپ کو اسکول اچھا لگا، آپ کو انکیوبیٹر بھی اچھا لگا، اور آپ بچوں کو ٹائم بھی دیتے ہیں، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں تھوڑا سا آپ کو اسکول کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ امریکہ میں ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے سنگولیرٹی یونیورسٹی۔ سنگولیرٹی یونیورسٹی لیتی ہے $35,000 مہینہ پڑھانے، 1 کروڑ روپے مہینہ لیتی ہے پڑھانے کا، اور وہ کسی سے اگریڈیٹڈ نہیں ہے۔ وہ پڑھاتی ہے ایسی چیزیں کہ ایک انسان کو 100 ملین لوگوں کی زندگی کیسے بدلنی ہے، ٹھیک ہے، آدھے پاکستان کو کیسے بہتر کرنا ہے، تو ایک الگ ہی دنیا کو سکھاتے ہیں۔ جس نے بنائی ہے وہ 2 فاؤنڈر ہیں، ایک دنیا امریکہ کا سب سے زیادہ بڑا جس کو ایوارڈ ملے ہیں، ایک نہیں بہت سارے ایوارڈ ملے ہیں، اس کا نام ہے رے کھرزوایا، ایک وہ ہے، اور دوسرا پیٹر ڈیامانٹس ہے۔ اور پیٹر ڈیامانٹس بھی بہت ہی عجیب و غریب انسان ہے، فرق انسان ہے، اور محنتی انسان ہے، اور آپ اس کو بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ان دونوں نے مل کے بنائی ہے۔ اس کے علاوہ جو پہلے CEO تھے وہ سلیم اسماعیل تھے، وہ بھی میرے دوست ہیں، اچھا، اور میرے فیس بک پہ ہیں، آپ ان سے چاہیں تو کنیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب میں وہاں گیا اور میں نے دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑی زبردست یونیورسٹی ہے، بچوں کی ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ بچوں کی اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں، 10 سال کا جو بچہ ہے، 10 سال سے 18 سال کی عمر میں، نہ اس نے گھر کا پرابلم ہے، نہ کھانے کا پرابلم ہے، نہ بیگم کا پرابلم ہے، نہ بچوں کا پرابلم ہے، تو اس کے پاس پیور ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر اسی ایج میں حافظ بھی بنتے ہیں سر، جی ہاں، تب بھی خالی کاغذ ہوتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، تو گروم کرنے کے لیے ایک اچھا ٹائم ہوتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے یہ تقریباً 6 سال پہلے کانسیپچول بنایا کہ میں ایک ایسا اسکول بنانا چاہتا ہوں۔ پھر فائنلی مجھے 2 سال پہلے یہ
اسکول مل گیا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہاں فیسیلیٹیٹر ہو. ایک اور ٹیچر ہے, ان کا نام ہے سگاتا مترا. سگاتا مترا یو کے اندر ایک یونیورسٹی کے اندر لرننگ ٹیکنالوجیز کے پروفیسر ہیں, اور وہ بھی بہت زبردست آدمی ہیں. پھر ایک اور پروفیسر تھے, ان کا انتقال ہو گیا, کین رابنسن, وہ بھی بہت مشہور ہیں. TED.com کے اوپر سب سے زیادہ چلنے والی ویڈیو ان کی ہے, جس کا نام ہے ہاؤ اسکولز کلز کریٹیوٹی, کہ اسکول کریٹیوٹی کو مار دیتا ہے. خود بول رہا ہے, ٹیچر بول رہا ہے اسکول نہ بھیجو, برباد کر دیتا ہے. تو جب میں نے ان کی باتیں سنی تو میں نے اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹا دیا, اور میں نے اپنے بچوں کو پھر اسکول نہیں بھیجا. پھر ایک اور آخری جو کہتے ہیں وہ لاسٹ فیدر, ہاں لاسٹ ڈراپ, وہ کتاب تھی لنچ پن. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد تو میں نے فون کیا, میں نے کہا اب بچے نہیں جائیں گے, کچھ ہو جائے. تو میں نے اسکول سے ہٹا دیا, اور مجھے نہیں معلوم تھا اب کیا کرنا ہے. میری خواہش تھی کہ اسکول ہو. تو اب میرے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ اچھے ہیں, مناسب ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں, بہت یونیک ہیں, بہت شائننگ سٹارز ہیں اس ملک کے, اور آدھا ملین سب کے فالوورز ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. جیسا میں کرتا ہوں اس طرح سے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. سو بہرحال اللہ میاں نے تقریباً یہ 2 سال پہلے اسکول دیا, تو ہم نے اس کو گروم کرنے کی کوشش کری. اب ہم اسکول میں پڑھاتے کیا ہے, ہمارا پہلا بیچ تھا, ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ کرنا کیا ہے. تو ہم نے 7th کلاس کے بچے, ایک 7th کلاس بنائی. ہم نے کہا باقی بچوں کو ہم نہیں چھیڑیں گے, صرف 7th کلاس کو چھیڑیں گے. تو 7th کلاس کو ہم نے سب سے پہلے, ان کے پاس کمپیوٹرز نہیں تھے, موبائل نہیں تھے, ان کو ہم نے کینوا چلانا سکھایا, کیونکہ انہوں نے کبھی موبائل ہی نہیں چلایا تھا, کمپیوٹر نہیں چلایا تھا. تو ہم نے ان کو کینوا چلانا سکھایا. بچے واقعی نہیں چلاتے ہیں, تو غریبوں کے بچے تھے نا. وہ جو اسکول ہے وہ سارا غریبوں کا علاقہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ چلتا ہوا اسکول تھا. تو جو بچے آتے تھے ان کی فیس تھی 500 سے 1000 روپے. تو 500 سے 1000 والا جو اسکول ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بالکل غریب کا بچہ آتا ہے. صحیح. تو وہ غریبوں کے بچے تھے. صحیح. تو پھر ہم نے ان کو کینوا چلانا سکھایا. جب ہم نے کینوا سکھایا تو ہمارا جو الطاف بھائی ہے, پرنسپل ہیں, وہ ہمارا انٹرنیٹ کاٹ دیتا تھا, ہمارے موبائل سے ویڈیو ڈیلیٹ کرا دیتا تھا, کہتا ہے یہ بچوں کو خراب کر رہا ہے. اچھا. پرنسپل خود کہتا تھا, ہمیں کہتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے, لیکن وہ پریکٹیکلی جو کرتا تھا آن بورڈ نہیں تھا, اس کو خود ایکسپیرینس نہیں تھا. تو ہم نے, اور میرے اس سے پہلے میں ایک ڈیجیٹل لٹریسی کا اسکول چلاتا تھا مٹھی میں اور جنگ شاہی میں. ہاں یہ سنا, یہ میں نے سنا تھا. تو اس کا جو لڑکا تھا, جو وہ ٹرین تھا, جو اوریجنل لڑکی تھی وہ بھی بھاگ گئی. پھر یہ ایک لڑکا رہ گیا, اس کو بلایا. وہ 2 دن مٹھی میں رہتا تھا, 3 دن کراچی آتا تھا, اور بیٹھ کے اس نے اسکول کو چلانا شروع کیا, سکھانا شروع کیا, بتانا شروع کیا. آہستہ 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 ہم نے بہت پاپڑ بیلے, اور جا کے اب یہ تو وہ چل رہے ہیں ابھی جنگ شاہی والے, بند ہو گئے. وہ سب لاس میں تھے, بہت زیادہ لاس میں. سیکھتا بھی کوئی نہیں تھا, آتا بھی کوئی نہیں تھا. تو ہم نے کہا لیکن ہم نے ایفرٹ لگائی وہاں پہ, بہت خواری. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. جی. بہرحال لمبی کہانی ہے, چلے جائیں گے. تو واپس اس اسکول پہ آتے. تو اب ہمارا اسکول کے اندر 40 بچے یا 32 بچے ایسے ہیں جو کہ نان ٹریڈیشنل ہمارے کورسز کر رہے ہیں. ان کو ہم بیسک فیس لیس ویڈیو سکھاتے ہیں. اس فیس لیس ویڈیو کے سے سیکھنے سے ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس, چیٹ جی پی ٹی, یوٹیوب, ویڈیو ایڈیٹنگ, AI وائس جنریشن, میوزک جنریشن, یہ آ جاتا ہے, جو کہ نارملی کسی گریجویٹ کو بھی نہیں آتا. تو ہم نے ان کو پریکٹس کرواتے ہیں. IT ہے ہی پریکٹس لیول نا. 50 دفعہ آٹا روٹی بیلنا سکھاتے ہیں, ایک دن آ جائے گی. صحیح کہہ رہے ہیں. تو 50 دفعہ کے بعد اس کو تھوڑی تھوڑی گول گول روٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. پھر اور کراتے ہیں. تو اب پہلا ایک دن میں ایک بچے کو یہ کرنا ہوتا ہے. دوسرا کام اس کو انٹرویو کرنا ہوتا ہے. ایک آدمی کا ساتھ اس نے اردو میں باتیں کرنی ہے, اور ایک کے ساتھ انگلش میں باتیں کرنی ہے. تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس سے آدمی سے دوستی ہو جاتی ہے, اور کانفیڈنس آ جاتا ہے. کسی بات کرنے کا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا بات کر سکتا ہے. صحیح. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کمپیوٹر سے دوستی ہو جاتی ہے. انٹرنیٹ, اسٹریم یارڈ, فیس بک, اس کی جو نیٹی گریٹیز ہیں وہ سب سمجھ میں آنا, آن آف وغیرہ, وائس اوور, ہاں بہت ساری چیزیں جڑے ہوتے ہیں جو آئیکن پتہ نہیں ہوتے, وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. تیسری چیز ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ روزانہ ایک ٹیڈ ٹاک دیکھنی ہوتی ہے. ٹیڈ ٹاک جو ہوتی ہے وہ دنیا کے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے, اور ان سے بولا جاتا ہے آپ جس چیز کے ایکسپرٹ ہو, جیسے آپ اسکول بنانے کے ایکسپرٹ ہو, تو آپ آ کے 18 منٹ میں اسکول کیسے بنایا جاتا ہے وہ سکھا دو, یا ایجوکیشن میں کیا خرابی ہے وہ بتا دو, یا ایجوکیشن کو اچھا کیسے کرنا ہے یہ بتا دو. آپ اپنے سبجیکٹ کے بارے میں
18 منٹ سے زیادہ نہیں بول سکتے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں کون آتا ہے؟ صرف ہوز ہو آتے ہیں ادھر دنیا. کریم آتی ہے, ملائی. تو ہم اس کو ایک بچے کو ایک ٹیڈ ٹاک دکھاتے ہیں, وہ ہوتی ہے انگریزی میں. پھر اس کو دوبارہ اپنی ٹیڈ ٹاک بنانی ہوتی ہے, اس کو دیکھ کے کیا سمجھے. اوکے. اور اس کے اندر ایتھکس, ٹائم مینجمنٹ, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ سکھاتے ہیں. صحیح. ایک سال میں 300 دفعہ اس کو یہ ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے الگ الگ لوگوں کی, اور 300 دفعہ اس کو اردو میں اور ایک انگلش میں اپنی ویڈیو بنانی ہوتی ہے, اور بولنا ہوتا ہے آج میں نے یہ ٹیڈ ٹاک دیکھی, اس میں کامران روف خان صاحب نے مجھے اسکول کی ایجوکیشن کے بارے میں بتایا, میں نے یہ سیکھا. منیمم 2 منٹ کی ہونی چاہیے, 18 کی ہو تو اچھی بات ہے. اور پھر وہ اپنے ٹک ٹاک, فیس بک, لنکڈ ان, انسٹاگرام, ٹویٹر سب جگہ لگاتا ہے. اس سے تو بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا بچوں پہ. بچے خود دیکھیں گے کہ میں کتنا انٹلیکچوئل فیل کر رہا ہوں, نہ دوسرے اسکولوں کے جو 7 کلاس میں کچھ نہیں کر رہے ہیں. رائٹ. اب ہم اس کو جنرل ویڈیوز دکھا رہے ہیں ابھی تک نا, ابھی کوئی اسپیشلسٹ نہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں, جب بھی کوئی بچہ آتا ہے تو اس کو 100 پرابلم پاکستان کے دیتے ہیں کہ ان میں سے ایک پرابلم آپ نے لینا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے. پانی, بجلی, پیسہ, جو تمہارا کلائمیٹ چینج, فارسٹ, درخت, جو تمہارا دل کرے اس میں سے چوز کر لو. چوز کر لیتے ہیں, ہم اس کا نام بدل دیتے ہیں. اب وہ روف, اب کامران روف خان سے بدل کے کامران پانی والا ہو جائے گا. اور ہر روز وہ اپنا نام بھی دیکھ رہا ہے, بتا رہا ہے السلام علیکم, میرا نام کامران پانی والا ہے, میں پاکستان سے پانی کے ٹھیک کرنے کے لیے کام کرتا ہوں. آج میں نے عمران لیڈرشپ والا کی ویڈیو دیکھی, میں نے یہ سیکھا. اور وہ کہاں لگا رہا ہے؟ ہر جگہ لگا رہا ہے, فیس بک, لنکڈ ان, ٹویٹر, انسٹاگرام, سب جگہ لگا رہا ہے. اب اس کے سارے خاندان ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اس کے سارے دوست دیکھ رہے ہیں, اس کے سارے رشتہ دار دیکھ رہے ہیں, اس کو تانے پڑ رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہو بیٹا, انٹرنیٹ تو خراب چیز ہوتی ہے, فیس بک تو خراب چیز ہوتی ہے. تو وہ اس کو ڈیل کرنا آ رہا ہے لوگوں سے. پھر وہ لوگوں کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہے, تو پھر وہ رشتہ دار وہ بھی دیکھ رہے ہیں, یار یہ تو چھوٹا سا چوزا بیٹھا ہوا ہے, یہ بڑے بڑے آدمی سے باتیں کر رہے ہیں. پہلے تو وہ تانے مارتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ان کو جب امپیکٹ آ رہا ہے اچھا تو وہ سمجھ جائیں گے, کہتے ہیں یار یہ تو اتنا سا بچہ ہے, ہم نے تو کبھی اس کی آواز بھی نہیں سنی, اتنا اچھا باتیں کرتا ہے. تو اب ہم نے 7th کلاس کو ایک تقریباً 6 مہینے 8 مہینے سے یہ کرا رہے ہیں. تو کچھ بچوں نے 250 انٹرویو کر دیے, کچھ نے 50 کیے, کچھ نے 20 کیے. اچھا انٹرویو نہیں کر رہے تھے, تو ہم نے ان سب کو 50 روپے دینا شروع کر دیا. اب فیس تو ہم لیتے ہی نہیں ہیں, 50 روپے پر انٹرویو دیتے ہیں. تو اگر کوئی بچہ ہمارے اسکول کا اردو میں انٹرویو کرتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ 50 روپے, اور 100 انگلش میں کرتا ہے اس کو ملتے ہیں 100 روپے. تو اب جس بچے نے 50 انٹرویو کر لیے ہیں اور 6 مہینے پہلے انگریزی نہیں بولتا تھا, وہ پٹر پٹر انگریزی بولتا ہے. 6 مہینے میں 5000 روپے کے کاسٹ میں اس بچے کو میں نے کیا, جب نے گول روٹی کا مثال دیا, انگریزی آ گئی اس کو, وہ انگریزی میں گٹر بٹر گٹر بٹر گٹر بٹر شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس میں اتنا کانفیڈنس آیا, انہوں نے کہا ہم ترکش میں بھی کریں گے, ہم سویڈش میں بھی کریں گے, ہم رشین میں بھی کریں گے. میں کہا تمہیں تو آتی نہیں, کہتے کوئی بات نہیں, ہم چیٹ جی پی ٹی سے رٹ لیں گے اور کرتے رہیں گے. عربی میں بھی کریں گے, ایک دن تو آ جائے گی, وہ بھی 50 دفعہ کریں گے تو وہ بھی آ جائے گی. ایگزیکٹلی یہی ہے اسکل, تو یہی ہے. تو پریکٹس والا کام ہے نا. تو یہ ہو رہا ہے اس وقت اسکول میں. اب ہم نے 5th اور 6th کلاس کے لیے یہی کوریکولم 7th میں ہم نے پڑھایا. ہم نے ایک چھوٹے پروجیکٹ لگایا کہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. 7th میں میں نے دیکھا کہ یہی کام 6th کا بھی بچہ کر سکتا ہے, 5ویں کا بھی کر سکتا ہے. یہ تو اتنا آسان ہے. ابھی ٹیچر بھی آ گئے, فیسیلیٹیٹر کو بھی, پرنسپل کو بھی, سب کو یقین آنا شروع ہو گیا کہ یہ ہو سکتا ہے. پہلے تو ان کو لگتا تھا یہ پاگل آدمی ہے, یہ کیا کرا رہا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. تو اب ہم نے 6th اور 5th کا کوریکولم بنا دیا کہ ایک سال میں آپ نے 250 انٹرویو کرنا ہے. اچھا چھوٹے 5th کلاس والے بچوں کو, اوکے فائن, دیٹس گڈ. 300 فیس لیس ویڈیو بنانی ہے اور 900 پوسٹر بنانی ہے. اس کے اتنے آپ کو پوائنٹس ملیں گے اور مہینے کے اینڈ پہ آپ کو یہ رزلٹ آئے گا. نہیں تو پھر 6 ریپیٹ کرنی پڑے گی. اور 7th کے اندر ہم اب اس کے والا کی ویڈیو دیکھنی ہوتی. تو چینج یہ ہوتا ہے کہ 7th میں اور 6th میں کہ 5th تک تو وہ ویڈیو ہی نہیں بناتا تھا, بات ہی نہیں کرنا آتی تھی. 7th میں جب وہ آئے گا تو اب ہم اس کو اس پانی والا ہے نا, تو ٹیڈ ٹاک صرف کس کی دیکھے گا؟ پانی کی. تو وہ صرف پانی کے ایکسپرٹ کی ویڈیو دیکھے گا اور انٹرویو بھی صرف پانی کے ایکسپرٹ کا کرے گا. 6 سال تک وہ روزانہ ایک پانی کے ایکسپرٹ کی ویڈیو دیکھے گا اور 6 سال تک روز ویڈیو اپنی بنائے گا اور 6 سال تک وہ پانی کے ایکسپرٹ کا انٹرویو کرتا ہے. پانی کا امپورٹینس, ہر چیز, پانی کی کمی, سب آ جائے گی. 6 سال میں وہ تقریباً 1500 لوگوں سے کنیکٹ کرے گا, دنیا کے ایکسپرٹ.
ان کا انٹرویو کرے گا, وہ بچہ کیا بن جائے گا, پوری ووکیبلری بن جائے گی پانی کے بارے میں, ہر چیز نالج وغیرہ, کہاں پانی کم ہے کہاں نہیں ہے. تو وہ ادھر ایک سوال آ رہا ہے, یہ آپ سارا کر رہے ہیں, یہ ہو گیا, میں آپ کو بتا دوں. اب یہ ہے ہمارا کریکولم. جب ہم نے یہ اسکول بنایا تو یہ ہمیں اللہ میاں نے دیا غریب علاقے میں. تو جب غریب علاقے میں دیا تو وہاں پیسوں کا پرابلم تھا. اس وقت تک 1 لاکھ کا میں نعرہ نہیں لگاتا تھا. اب میں نے وہاں پہ ایک چیز ایڈ کر دی, آ جاؤ ₹1 لاکھ کمانا بھی سکھا دیتا ہوں. پہلے یہ نہیں سکھانے کا پلان تھا. تو اس اسکول کی وجہ سے ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم ₹1 لاکھ بھی کمانا آپ کے بچے کو سکھا دیتے ہیں. اب ہم یہ بھی بچوں کو کیا آ گیا, ویڈیو بنانا آ گئی, انٹرویو کرنا آ گیا, بات کرنا آ گئی, کینوا پوسٹر آ گئی. اب ہم ان کو چھوٹی سی ایجنسی بنا کے دے رہے ہیں کہ آپ کسی بھی انگریز کے لیے یا کسی بھی باہر والے کے لیے دن میں ایک ویڈیو بنا دو. آپ کو ویڈیو بنانے میں لگتے ہیں 15 منٹ. اچھا, صحیح ہے. پہلے لگتے تھے 4 گھنٹے. ابھی اتنی روٹی پکائی ہے کہ ٹھک 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 روٹی پک جاتی ہے. صحیح ہے. دوسرا 3 پوسٹیں بناؤ گے, 3 پوسٹیں بنانے میں آپ کو لگتے ہیں 3 سے 5 منٹ. یہ تو ایکسپرٹ ہو گئے نا. ہاں صحیح ہے. تو آپ کو 1 گھنٹے کے کام کے وہ انگریز $50 دے گا, $15,000 مہینہ ایک بچے کو. صحیح. اور ہم 10 کسٹمر دلائیں گے تو ہو گئے $500 مہینہ. تو ہر بچے کو میں اب 10 کسٹمر ڈھونڈ دوں گا کہ یہ لو, بس ان کے لیے صبح شام یہی بناتے رہو, کچھ نہیں کرو. ایک بناؤ اور چھوڑ دو, اگلے دن ایک اور بناؤ پھر چھوڑ دو. وہ کام دے گا, دن میں ایک کام کرو اور چھوڑ دو. ہزاروں بزنسز ہیں جن کو سوشل میڈیا کی پوسٹیں چاہیے, ویڈیوز چاہیے, ان کو ہم یہ بچے دے دیں گے, یہ لو ان سے کام کرا دو. اب جب یہ فیس آئے گی $500, اس میں سے 25% اسکول رکھ لے گا جو محنت کی تھی, اور 75% بچے کو مل جائے گا. صحیح ہے. تو $350 لے گیا بچہ مہینے کا, $1 لاکھ, اور اسکول کو مل گیا $150, جو کہ تقریباً 40-50 ہزار بنتے ہیں. تو ابھی اسکول بیچارہ جو چل رہے ہیں پاکستان میں, وہ سارے غریب ہیں, 2-2 ہزار 3-3 ہزار والے. نہ ان کے پاس اے سی کے پیسے ہیں, نہ تنخواہ دینے کے پیسے ہیں, کچھ نہیں ہے. تو میں کیا کر رہا ہوں, میں ماڈل چینج کرنے جا رہا ہوں کہ اب یہ بچہ بھی کما رہا ہے, اور 100 بچوں کے اسکول پہ $40 لاکھ مہینہ آنا شروع ہو جائے گا. سال کے $5 کروڑ آنا شروع ہو جائیں گے, $4.80 ٹو بی ایگزیکٹ. آپ نے تو نیو ریولیوشن دے رہا. تو پورا اسکول کا جو سسٹم ہے وہ اب صرف 100 بچوں پہ, صرف 100 بچوں پہ پورا اسکول کا سسٹم. ایک کا 40,000 تو صحیح بول رہے ہیں آپ, صحیح کیلکولیٹ کر رہے ہیں. تو اسکول کا سسٹم چینج ہو جائے گا. تو ابھی جو 28 ملین بچے اسکول نہیں جاتے, ابھی آپ کو اگر 100 بچے مل جائیں, اور میں آپ کو $5 کروڑ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں, آپ 20% بچا لو, اس میں سے 1 کروڑ آپ کا, 20% تو بچے گا. باقی 4 کروڑ آپ نے اسکول پہ لگا دیا. اسکول میں ابھی ٹیچر کو آپ 5,000 دیتے ہو, 10,000 دیتے ہو, ابھی 1 لاکھ دو, کیونکہ پیسے آ رہے ہیں تو دو گے نا, نہیں ہیں تو کہاں سے دو گے. پرنسپل کو زیادہ دیں گے, گاڑی دیں گے, پیٹرول دیں گے, چیز پیسے ہوں گے تو دیں گے نا. اب اچھی کوالٹی کا ٹیچر بھی آئے گا. پہلے تو 5,000 10,000 میں کس کوالٹی کا ٹیچر آنا چاہیے تھا. آف کورس. کمپیوٹرز آ گئے, اے سی آ گیا, سولر آ گیا, سب کچھ, کیونکہ پیسہ آ رہا ہے تو سارا یوٹیلائزیشن بھی آ رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہے ماڈل ایکچولی اس اسکول کا. اصل جو اب میرا انٹرسٹ ہو گیا ہے اس میں پاکستان کے لیے یہ ہے کہ میں ایک نیا ماڈل دے رہا ہوں. اچھا, اب آ گیا تھا ڈگری کا مسئلہ. میں چاہتا ہوں ایسی کوئی چیز, یہ اسکول ڈیزائن کیا گیا AI کے دور میں, انٹرنیٹ کے دور میں. یہ پرانا اسکول ڈیزائن کیا گیا تھا 100 سال پہلے, انٹرنیٹ نہیں تھا, گوگل نہیں تھا, یوٹیوب نہیں تھا. تو اب یہ AI فرسٹ اسکول ہے. جو کام AI کر سکتی ہے ہم بچے کو نہیں کہتے آپ کرو. جو کام انٹرنیٹ پہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سودا لانا ہے, دراز سے ملتا ہے, تو آپ کیوں جا رہے ہو پیدل. صحیح ہے, دراز سے منگاؤ. کھانا فوڈ پانڈا لا سکتا ہے, تو آپ خود کیوں جا رہے ہو, فوڈ پانڈا سے منگاؤ. پیسے کم زیادہ لگتے ہیں نا, تو پیسے زیادہ کما لو. صحیح, تو پیسے زیادہ کما لو. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ ہم ہر بچے کو کہہ رہے ہیں $500 کما. اچھا, اب امریکہ میں منیمم ویج ہوتی ہے $14 گھنٹے کے. اسکول کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ 20 گھنٹے کام کرتا ہے, بس اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. تو بن گئے تقریباً $300 ہفتے کے. 2 ہفتے کے 600, ایک مہینے کے 1200. تو یہ بچہ کماتا ہے ابھی بھی. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم اب یہاں پہ جتنے ہمارے بچے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں آپ بچے کی طرح آپ بھی کام کرو گے, لیکن ادھر کچھ نہیں بیچنا ہے. ادھر چکن ٹکا ہوتا ہے $300 کا,
امریکہ میں چکن ٹکا ہوتا ہے 3,500 روپے کا, تو آپ 3,500 والے مارکیٹ میں بیچو چکن ٹکا, کیوں بیچ رہے ہو ادھر؟ آف کورس ہاں انٹرنیٹ پہ کچھ بیچنا ہے تو یہاں کیوں بیچ رہے ہو؟ امریکہ میں بیچو, یو کے میں بیچو. صحیح. تو اب آپ چائے کی پیالی ادھر پیتے ہو آتی ہے 50 روپے کی, انگلینڈ میں بیچو گے وہی پیالی آئے گی 3,000 روپے کی. صحیح. لیکن آپ فزیکلی چائے تو نہیں بیچ رہے, آپ تو تصویر بیچ رہے ہو, ویڈیو بیچ رہے ہو, تو ادھر کیوں بیچتے ہو؟ آپ ڈائریکٹ امریکہ, یو کے, سنگاپور جو $55,000 پلس کی اکانومی ہے, صحیح, ان کو بیچو. صحیح صحیح. تو آٹومیٹکلی ان کی آمدنی بڑھ جائے گی. بڑھ جائے گی. صحیح ہے, صحیح ہے. یہ ہے بھیا اسکول کا ماڈل. اب آپ کے اگلا, اب آپ جو کہہ رہے تھے آپ کچھ سوال بہت ہیں, ابھی میں بالکل پوچھیں. میری طرف سے اجازت ہے, جس کو یہ ماڈل کاپی کرنا ہے, نہیں نہیں اچھی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, اور اس کو سیکھنا ہے آپ آ جاؤ, ہم سکھائیں گے. آپ بالکل ٹریننگ لو, بیٹھو, سیکھو اور جاؤ کاپی مارو. جو میری فیلڈ ہے وہ اس میں آپ نے بالکل ریولیوشن لا لی ہے. جو میں اسکول بناتا تھا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے اسکول بنایا جائے, آپ نے اس کی بالکل ایسی کاپی بنا دی ہے یا ایسا ماڈل بنا دیا ہے جو فیوچر کو ٹچ کر رہا ہے. ہم تو ٹریڈیشنل بنا رہے ہیں. اب سر یہ آ رہا ہے, جب آپ نے یہ بنایا ماڈل تو آپ کو ڈیفیکلٹی کتنی آئی, لوگوں نے کتنی کمنٹس کیے, یا جو آپ کو یہ لگے کہ یار اب نہیں کرنا چاہیے تھا, کبھی ایسا سوچا؟ ڈیفیکلٹی کوئی بھی نہیں آئی, صرف اس میں ڈیفیکلٹی, میں ایک ادارہ رقم کے CEO کے پاس گیا, میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ریحان آپ کو 3 کروڑ روپے چاہیے ہوں گے اگر ہماری برانچ لینی ہے, اور ہماری فیس تو 12-15 لاکھ روپے ہے, لیکن آپ کو 3 سال تک نفع نہیں آئے گا. ہاں صحیح. تو 3 سال تک آپ کو پیسہ لگانا ہوگا, اس کے بعد نفع آنا شروع ہوگا. صحیح ہے, صحیح بولا. تو مجھے تقریباً 18 مہینے ہوئے, میرا بھی صرف پیسہ لگ رہا ہے, آ کچھ نہیں رہا ہے. صحیح ہے. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ بے چینی, پریشانی, لگ رہا ہے, آ کچھ نہیں رہا, بچے کما بھی نہیں رہے. صحیح. میرا خیال تھا, میری ویڈیو میں اشتہار کرتا ہوں, 1 سال میں بچہ پیسہ کما لے گا. میں سمجھتا تھا میرے بچے کے جیسا بچہ ہوگا. صحیح. میرا بچہ جو ہے نا وہ پیدائشی کے ٹائم سے موبائل چلا رہا ہے, انٹرنیٹ چلا رہا ہے. ان کا بچہ جو ہے وہ موبائل اور انٹرنیٹ نہیں ہے اس کے پاس. صحیح. تو پہلے تو مجھے کمپیوٹر چلانا سکھانا, اچھا کمپیوٹر نہیں تھا, پھر ہم نے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا, 1 لیپ ٹاپ پر پاکستانی, 1,000 روپے دو, لیپ ٹاپ لے لو. ہاں وہ دکھا. تو اب ہم نے, پھر یہ بچے لیپ ٹاپ توڑ کے آ جاتے ہیں, پھر ہم کہتے کوئی بات نہیں, فری میں چینج کرا دو. تو دل بڑا کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے بڑا دل کیا سر, آپ نے بڑا کیا. آپ نے جو ایجوکیشن میں لیا ہے نا, ایسے کوئی نہیں کرتا. جو آپ نے ورکم کی بات کی وہ صحیح کہہ رہا تھا, ایسا ہی ماڈل ہے. اس سے بچے کو کچھ ہوا نہیں, لیکن آپ کی جیب بھری تھی. آپ نے بچوں پہ انویسٹ کر دیا, جو کہ اینڈ میں آپ کو وہ $500 کم کرتے ہیں. دیٹس ویری مطلب انوویٹو ہے. میرے بالکل ہے. میں بھی یہی کہوں گا کہ ویور جتنے بھی میرے اسکولس ہیں یا جو بھی ہیں, میں کوشش کروں گا کہ ان میں ایک تو بزنس پڑھایا جائے, اور میں آپ کو بزنس کا بتاتا ہوں. ہاں سب جب ہم ان کو $500 پہ لے جائیں گے نا, جی تو جو پانی والا بچہ تھا نا, ہاں ایک بچہ ہے نا, اس کو ہم نے رکھا کامران پانی والا, جی, وہ روز کس کی ویڈیو دیکھ رہا ہے, دنیا کے پانی کی ایکسپرٹ کی دیکھ رہا ہے. صحیح. تو ایک کمرہ ہمارا ہے, اس کے اندر آپ نے کیا اسٹارٹ اپ روم, پتہ نہیں آپ نے وزٹ کیا نہیں کیا, ہمارے پاس ڈفرینٹ تھیمز کے کمرے ہیں. ہاں. ہر کمرے میں پوری کتاب لکھی ہوئی ہے, تصویروں میں, کارٹونوں میں بتائی ہوئی ہے, یہ اسٹیپ ہے, یہ اسٹیپ ہے. آپ کو سوچنا ہی نہیں ہے, بیٹا غلط کیا دیکھنا نمبر میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ کام کیوں نہیں کیا تم نے, فوراً یاد آ رہا ہے. تو ہمارے 13, ابھی ہم آپ کو کتاب دیتے ہیں, 13 سٹیپ ہیں بزنس شروع کرنے کے. بیٹا میری کتابوں کا سیٹ لا دینا. تو پانی والا بچہ جو ہے نا, وہ سارے پانی والے کے پرابلم, پانی کے سولوشن, پانی کے پیسے والے سب کو جانتا ہے. ابھی جب وہ $500 میں فری لانسنگ کر لے گا, $500 کما لے گا, تو سال کے ہو گیا اس کو $6,000. صحیح. بہت سارے لاکھ روپے بنتے ہیں. جی. 18 لاکھ بنتے ہیں. اب اس 18 لاکھ سے ہم اس کو بغیر پیسوں کے اس کا اپنا بزنس شروع کرا کے دیں گے. کس چیز کا؟ یہ آر او پلانٹ کر دیں گے. پانی کا نہیں, آر او پلانٹ تو آپ کی سوچ ہے نا, وہ بچہ تو الگ ہی دنیا میں رہ رہا ہے. نہیں اب تو آپ بتا دیں. رائٹ. تو بڑا سوچنا ہے نا, اور بڑا سوچنا ہے. آر او پلانٹ ایجاد کرنے کا سوچنا ہے, آر او پلانٹ سے اچھا کچھ ایجاد کرنا ہے. تو وہ بچے کو ہم بزنس شروع کرا کے دیں گے بزنس کا. اور میرا جو گول ہے, اس میں سے جو گول میں نے آپ کو نہیں بتایا, کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ہر بچہ کم سے کم $1 ملین بنائے, 30 کروڑ روپے بنائے. گھر تو خریدے, ایک اچھا گھر خریدے, گاڑی خریدے, کچھ تو خریدے نا. یہ کیا غریب پھر پیدا کر رہے ہیں ہم, غریب پیدا کر رہے ہیں. غریب پیدا کر رہے ہیں, یو آر رائٹ سر, خام کا غریب ہے. دوسرا
اس کو میں سے کچھ بچوں کو 10% کو نوبل ایوارڈ ملے. اتنا ایکسپرٹ ہوگا تو نوبل والا بھی سر کھجا رہا ہوگا, اس کو ایوارڈ دینا پڑے گا, کیونکہ روز وہ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھا ہے. اس کا جو نیٹ ورک ہوگا نا وہ دنیا کے زبردست ترین لوگوں میں ہوگا. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں, وہ سویڈن میں پروفیسر تھے سوچنے کے, ان کو بل گیٹس کے مقابلے کا ایوارڈ دیا گیا ہے کہ یہ اتنا عقل مند ہے جتنا بل گیٹس ہے. وہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا بیٹھا ہوا. تو یہ بچے کہاں پہنچے. اور وہ ابھی آج کل میرا انویٹیشن ہے نوبل پیس ایوارڈ جہاں ملتا ہے اس جگہ پہ ناشتے کا. تو وہ سارے میرے دوست ہیں, انہوں نے کہا بھائی آ جاؤ. اور جو ادھر کے ایڈوائزر ہے وہ ہمارے اسکول کا بھی ایڈوائزر ہے. صحیح. پھر دوسرا میں چاہتا ہوں ہر بچے کو گینس بک کے اندر نام آنا چاہیے, ہر بچے کو. صحیح. اس کے لیے ڈھونڈیں گے ہمیں تمہارے اندر کیا اللہ نے خاص لگا کے بھیجا ہے, تمہیں اس کا ایوارڈ دلواتے. اس کو مانجیں گے پھر دلوائیں گے. صحیح ہے. تو بزنس جو ہے نا یہ خود بخود نکلے گا اس میں سے. کس چیز کا نکلے گا؟ جو پانی والا بچہ ہے اس کو صرف پانی کا بزنس کرنا ہے, بچپن سے ٹرین کیا گیا رہا ہے اس کو. جیسے سوئمنگ کرنی ہے نا تو بچپن سے ٹرین کرنا ہے, کرکٹر بننا ہے نا تو بچپن سے ٹرین کرنا ہے, تبھی جو کرکٹر بننے کا. بزنس کو بھی بچپن سے ٹرین کرنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم اس کو بالکل بچپن سے, میں دلی والا خاندان کا ہوں, میں نے ہمارے بچپن سے بچے, میں 5 سال کی عمر سے دکان جاتا ہوں, تو 8 سال کی عمر سے شاگردی کرتا ہوں. 2 مہینے میں نے دکانوں پہ بیٹھ کے چیزیں بیچی ہیں, کام کرایا ہے, جھاڑو لگائی ہیں, صفائی کری ہے سیکھنے کے لیے. اور پورا خاندان ہمارا ایسے ہی ہوتا ہے. ہر بچے کو, مہمان کو, دلی والے کو ٹریننگ ایسی ہی ملتی ہے. صحیح. جاؤ کام کرو, کسی کی دکان پہ جاؤ کام کرو, سیکھو, بزنس سیکھو. سیکھتے کیسے؟ ایسے نہیں کہ بیٹھ کے کلاس کرنے سے سیکھنے, کرنے تھے آپ کو کرنے سے. تو وہی سارے میتھڈالوجیز میں 150 سے زیادہ بزنس 7 ملکوں میں کر چکا ہوں. تو بزنسز بہت سارے کیے ہیں اور بہت فیل ہوا ہوں. مجھے پتا ہے کہ فیل ہوئے بغیر کوئی چیز نہیں بنتی. تو اس میں وہ ساری میری لرننگ ہم ڈال رہے ہیں. تو اگر آپ ایڈیشن کرانا چاہتے ہیں نا اپنے اسکولوں میں تو وہ ایڈیشن یہ کریں کہ ان کو کچھ نہیں, فیس لیس ویڈیو بنانا سکھا دو, ایک لیپ ٹاپ دلوا دو اور فیس لیس ویڈیو سکھا دو. اب ان کو کمپیوٹر چلانا آ جائے گا. جب بھی کمپیوٹر چلانا آ جائے تو ان سے کہ ان کو والا بنا دو. کیا محمد کامران رکھا ہوا ہے نام؟ محمد کامران دنیا میں کیا کرنے آیا پتہ ہی نہیں اس کو. 30 سال کا ہو گیا, یہ نہیں پتا کیوں آیا تھا. تو اگر 8 سال کے 10 سال کے بچے کو پتا ہوگا کہ میں پانی کا پرابلم ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں تو آؤ نہ کرو. مشن دے رہے ہیں نا, مشن دے رہے ہیں تو ابھی سے کریں گے, ابھی سے کرے گا. تو ڈاکٹر بننا ہے تو وہ فوکس ہو گیا, فزکس کو نہیں چھڑے گا. وہ ڈاکٹر وہ کہے گا بایولوجی میں اچھے نمبر آنے چاہیے. ایگزیکٹلی. تو وہ اس پہ فوکس کرے گا. تو ہم بھی فوکسڈ ایجوکیشن پڑھا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ پانی کے دنیا کے ایکسپرٹس کے جو پیپر, وائٹ پیپر آ رہے ہیں وہ پڑھ رہا ہوگا بیٹھا ہوا. اچھا, تو پی ایچ ڈی کے لیول پیرنٹس کو گائیڈ نہ کرے, یہاں پیرنٹس کو کہاں ہرڈل آ رہے ہیں؟ پیرنٹس نہیں مان رہے, اسکول نہیں مارا, گورنمنٹ ہیلپ نہیں کری, کہیں بھی ہرڈل نہیں آ رہا. کہیں ہرڈل نہیں آ رہا. مجھے تو نہیں نظر آ رہا. مجھے ہرڈل یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اتنا فرق سسٹم ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا لوگوں کو. ایگزیکٹلی. یہ تو ہے, وہ تو ہے. تو آپ بھی اگر آج دیکھ کے گئے ہو تو ایک دن میں تو سمجھ نہیں آئے گا. لیکن آپ حالانکہ 4 مہینے سے دیکھ رہے ہو, بچوں کو انٹرویو دے رہے ہو, باتیں کر رہے ہو, ابھی تھوڑا ویژن آ گیا کہ آپ کو لائن پتا پڑ گئی کہ یہاں سے آپ منزل دیکھ رہے ہو. منزل کو ہر کو پہنچنا ہے, کوئی وہاں سے دیکھ رہا ہے, کوئی وہاں سے دیکھ رہا ہے. تو آپ کو اس میں سے جو چیز اچھی لگتی ہے وہ آپ پہلے ایک کلاس شروع کر دیں. صحیح. پورا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ پورا کاپی کر لینا, کیونکہ سسٹم بند کرنا, چلتا ہوئی دکان کو کون بند کرے گا. صحیح. تو اس کے اندر تھوڑا سا ایڈیشن کریں. آپ کو میں اسی لیے بلایا بھی ہے, اسی لیے میں آپ سے انٹرویو بھی لینے کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ لو, جو آپ کے ذہن میں سوال ہیں وہ نکال دیں. پیرنٹس کو کیا مسئلہ آئے گا؟ پیرنٹس کو جو بھی مسئلے آئے نا, جیسے مثال کے طور پہ ان کو آیا کہ ہمارے بچی کی فوٹو انٹرنیٹ پہ نہیں آئے گی, فیس بک کا آئی ڈی نہیں بنایا جائے گا. تو پھر ہم نے ان کو بتایا, مینٹر کیا, سمجھایا کہ دیکھو یہ آج کی دنیا کا سمندر ہے, اس میں شارک بھی ہوتی ہے, اس میں پرانا بھی ہوتے ہیں, آپ کو کاٹنے والے جانور بھی ہوتے ہیں. آپ کو سوئمنگ کرنا سیکھنی ہے. آپ کو یہ نہیں بولنا کہ مجھے سمندر میں نہیں جانا ہے. صحیح. سمندر میں ضرور بھیجو بچے کو, جنگ پہ ضرور بھیجو, لیکن جنگ پہ جا کے سینا چار کے گولی نہیں کھاؤ. بچو سیکھو کہ کرتا کیسے ہیں. صحیح. تو جب آپ اپنے بچے کو مجاہد بنا کے جو فوج میں ڈال سکتے ہو کہ گھر کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے, ملک کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے, تو یہ بھی تو فوج ہے ہمارا. ہم فوج ہی تو بنا رہے ہیں کہ ملک کے حالات, پرابلم ٹھیک کریں. پرابلم ٹھیک ہے. یو رائٹ, یو رائٹ. تعلیم کے ذریعے, نالج کے لیے, ناٹ تعلیم اونلی. اب آج میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے لیکچر دے رہا تھا, آپ ویڈیو پہ دیکھیے گا کہ
اب علم کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا ایسٹ بیوقوف لوگ ہیں, کیونکہ چیٹ جی پی ٹی جب یہ آ گئی ہے تو اس کا استعمال سیکھ لو تو وہ سب چیز کا جواب دے دیتی ہے. ایکشن بننے والے بن جاؤ, کام کرنے والے. عقل کی ضرورت ختم ہو گئی. صرف طریقہ آ جائے اس کا. نہیں, دیٹ از ویری گڈ. بالکل کوشش پوری ہے سر اس میں. واقعی یہ ایک ریولیوشن ہے, اور جب یہ سیکھ جائیں گے تو جب ارن کریں گے تو ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا. جو فادر کسی بچے کے ایک سوچ رہا ہے کہ میرا بچہ یہ ہو, جب ارننگ کر دے گا نا, اسکول سے ہی کمانا شروع ہو جائے گا, تو وہ خود بخود ہمیں اور بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا. دیٹس ویری گڈ ریئلی. تو جو اسٹارٹ اپ ہم شروع کرائیں گے وہ کرائیں گے جب یہ بچہ $6,000 کما لے, $18 لاکھ. اس کے بعد اس کو تھوڑا سا سیڈ منی اس کی اپنی آ گئی. ہاں, ابھی وہ اسٹارٹ اپ کرے گا 1.5 سال, پھر اس کو اینٹلر, وائی کمبینیٹر, جتنے بڑے انکیوبیٹرز ہیں ان کے اندر اس کو ڈسپلے کروائیں گے کسی بچے کو, تو وہاں سے بڑے پیسے آ جائیں گے اس کے پاس. مجھے جو لالچ تھا اسکول میں پھر دوبارہ بتاؤں گا شروع سے, کہ اصل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بچہ پڑھتا رہتا ہے MBA کر کے بھی پتہ نہیں ہوتا میں نے کرنا کیا ہے. ہاں, یہ مین پرابلم یہی ہے. ٹھیک ہے, جو ملین لوگ آپ کہہ رہے ہیں فارغ بیٹھے ہیں, ہاں ہمارے آتے ہیں PhD کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ابو نے بولا تھا بس یہ کر لو. رائٹ, تو وہ اس کو استعمال نہیں, وہ صحیح دوستوں میں نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو علم تو ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا اس علم کا کرنا کیا ہے, تو صحیح دوست اس کے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہمیں اس لیے تو بنایا ہے کہ وہ صحیح غلط کو آئیڈینٹیفائی کرے. وہ صرف لائن میں بھاگ رہے ہیں, ایک ریس میں بھاگ رہے ہیں, کیوں بھاگ رہے ہیں, تو وہ اگلا بھاگ رہا ہے, پر اینڈ پہنچ کے کہتے ہیں کہ تو میں تو ایسے بھاگ رہا تھا, تم میرے پیچھے کیوں ہے. تو یہ ایسے ریس لگی ہوئی ہے کہ سب ڈاکٹر انجینئر کر کے وہ ڈپارٹمنٹ ہی فل ہو گیا ہے کہ بھائی نہیں آؤ, ایک سیٹ کے لیے 11,000 بچوں نے ٹیسٹ دیا MBBS کے لیے. آپ اندازہ لگائیں, مطلب 100 سیٹ کے لیے, 200 سیٹ کے لیے. ٹیچر کے لیے 50,000 نے دیا جو ابھی سندھ گورنمنٹ نے دیا. اس کے علاوہ جو ابھی آ رہے ہیں اس میں بھی 60,000 لوگوں نے وہ کمیشن کا ٹیسٹ دیا. 60,000 آپ سمجھ رہے ہیں, تو وہ بھاگا ہی بھاگا جا رہے ہیں. اور ملے گا کتنا, تھوڑا زیرہ کی طرح, تو باقی تو فیلئر ہیں. تو اتنا پڑھنے کے بعد اگر $500 میں نہیں کما رہے ہیں تو اس کا وہ بچہ صحیح ہے جو آپ کر رہے ہو. تو اس کا مطلب آپ کا ماڈل فیوچرسٹک بھی ہے اور ریئلسٹک بھی ہے, دونوں صورت میں. تو اب تو وہ واپس ہو نہیں سکتے, تو ہم انہیں سے اسٹارٹ کرتے کہ بھائی تم اب اس بیچ میں تو نہیں جا سکتے ہو 5 ایئر میں, تو لیٹس کمپیٹیٹ رائٹ ناؤ. تو ابھی کر لو, ورنہ پھر نہیں کر پائیں گے. یہ ابھی 2-3 سال تک ہے, اس کے بعد بالکل ختم ہو جائیں گے. کیا کہتے ہیں سر اس پہ, کہ ابھی نہیں کیا تو. مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں, مطلب جو ابھی جو چلی گئی 1 کروڑ جو بچے گریجویٹ ہو گئے ہیں اور جو 5 کلاس ارن کر رہا ہے, اب وہ واپس تو 5 ایئر میں نہیں آ سکتا. تو وہ ابھی کر لیں, ادروائز وہ ان سے بھی چلا جائے گا یا نہیں. اوپر رازق بیٹھا ہوا کہیں نہ کہیں سے, نہیں وہ تو ہو جائے گا, لیکن کمپٹیٹ تو کرے نا. کہ اگر وہ, میرا یہ خیال ہے کہ جو 1 ملین فارغ بیٹھا ہوا ہے, جی جس دن ان کے ابا ان کو گھر سے نکالیں گے کہ بیٹا آج سے آپ خود ہی کمائیں گے, نہیں تو مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ, تو وہ پھر محنت کرے گا. ابھی محنت نہیں کرتا, ابھی وہ جائے گا کیلے بیچے گا, امرود بیچے گا, جوس کی دکان کھولے گا, آہستہ آہستہ اوپر آ جائے گا. وہ تو امرود بیچ کے بھی کمائے, امرود بیچنے کو برا سمجھتے ہیں, تو برا اس لیے سمجھتے ہیں کہ ابا کھانا فری میں دے دیتے ہیں, تو ابا کا پرابلم ہے. تو ابا گھر سے ڈڈا مار کے باہر نکالیں گے تو بچہ صحیح. کا مسئلہ ہے سر, اتنی اسکل ہے, لوگ صرف ڈاکٹر انجینئر کر رہے ہیں, اسکل اتنی ہے, کوکنگ اسکل ہے, ڈرائیونگ اسکل ہے, کئی ایسی اسکلز ہیں, لیکن ہمیں ابھی تک وہی ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور باقی معاشرے میں صحیح نہیں ہے, جبکہ انٹرنیشنلی یہ اسکل مانی جاتی ہے. یہ آپ سے کہہ رہے ہیں وہ نکالے گا تو دین دے کین ڈو اٹ. جب فری میں کھانا مل رہا ہو, نیٹ بھی مل رہا ہو, موبائل مل رہا ہو, تو کیوں کرے گا کام؟ نہیں کرے, آف کورس نہیں کرے. تو نہیں کروں گا, وہ تو اس کمفرٹ زون میں کبھی نکلے گا. کر رہا کام اسی لیے کیونکہ پیسے آ رہے ہیں, تو میں آرام سے بیٹھا اسکول چلا رہا ہوں. پیسے کم پڑ جائیں گے تو میں بھی صبح اٹھوں گا, ٹائم پہ اٹھوں گا, ہاں بھائی جاؤں گا, محنت کروں گا. سائیکولوجی صحیح کہہ رہے ہیں, سائیکولوجی یہی ہے نا, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہارڈ ورکنگ ہی چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو واقعی دھوپ میں صبح اٹھا کے باہر نکال دیں تو وہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی پرابلم نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہی کم سے کم پڑھے لکھے جو ہے نا زیادہ, جو انٹرنیٹ پہ, ان کو پرابلم نہیں ہے. جو بیچارہ بالکل غریب ہے, ہاں, جس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, وہ تو خیر بھوکا نہیں ہے, وہ تو کام کر رہا ہے. ہاں, اور جو نواب صاحب اوپر ان کو نوکری نہیں مل رہی, ان کا پرابلم ہے. نواب صاحب ہیں تو نواب صاحب بھی بیٹھے رہتے ہیں. غالب نے کبھی کوئی کام تھوڑی دیا تھا, ویسے اس سے مانگے اس سے مانگے کام ہو گیا. صحیح, آپ نے بالکل پن پوائنٹ پہ کیا ہے کہ یہ پرابلم ہے. اب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی جڑیں گے اور بھی جڑیں گے, اور یہ پرابلم آستے دیکھے گا پنجاب کے پی سب آئیں گے,
کیونکہ ایک کلاس پڑھائیں گے, بزنس کلاس پڑھا دیں گے, کیونکہ بریک کرتے ہیں, گیمز کھیلتے ہیں, پی ٹی کرتے ہیں, کئی چیزیں کرتے ہیں, لیکن ایک بزنس کا پڑھا دیں نا کہ پروفیشن کیا ہے. بزنس کی کلاس نہیں ہوتی میرے خیال میں. نہیں ایسے سیشن سر ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو اگر واقعی بزنس سکھانا ہے نا تو بچے کو 2 گھنٹے امرود والے کے پاس کھڑا کر دیں روز, 3 مہینے کے بعد اس کو بزنس آ جائے گا. وہ تو والدین کو ذہن سازی کرنی ہے کہ اگر آپ نے اس کو بچے کو کاروبار اچھا بڑا آدمی بنانا ہے تو ابھی امرود بیچنا سکھاؤ. بیچنا ہی نہیں آتا اس کو, اپنے آپ کو بیچنا نہیں آتا, اپنی بات کرنا نہیں آتی, اپنی بات سمجھانا نہیں آتی. تو یہ سب باتیں میں 10-20 سال سے سمجھا رہا تھا اسکولوں کو جا کے کرا کے, وہ نہیں سن رہے تھے. میں نے تنگ آ کے اپنا اسکول پہ کھولا ہے کہ اچھا بھائی نہیں سنو. اچھا نہیں سن رہے تھے. یہ اسکولوں کو میں نے بہت دفعہ سمجھایا ہے کہ بھائی تم یہ بچے ہیں, اس محلے میں دکانیں ہیں نا, ہفتے میں 2 دن ایک کو مچھلی والے کے پاس کھڑا کرو, ایک کو امرود والے کے پاس کھڑا کرو, 2 گھنٹے کام کرے گا نا روز, پتہ پڑ جائے گا, ویژن نہیں دے گا کہ یہ چیز بھی دنیا میں چل رہی ہے. اس کے پیسے ملیں گے اس کو روز کے 20 روپے, تو وہ 20 روپے دھیان سے خرچ کرے گا. 20 روپے ابا ایسے دے دیتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ویلیو کیا ہے. ویلیو نہیں ہے. جائے 20 روپے کام کرے, اس کو بہت ویلیو ہوگی. وہ تو خرچ ہی نہیں کرے گا, پورے ہفتے خرچ نہیں کرے گا, وہ اگلے 20 روپے کی ویٹ کرے گا. یو آر رائٹ. اچھا, بزنس کی پڑھائی نہیں ہوتی. نہیں بزنس کا کرنا پڑتا ہے. ہاں نہیں مطلب آؤ اب میں بچوں کو یہی سکھاؤ جو آپ کر رہے تھے پریکٹیکلی جو ہے. آئے گے اور کوئی سوال ہو تو بتائیں. نہیں سب بس ایسے. تھینک یو, بہت اچھا لگا. آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے ہماری جگہ دیکھ لی ہے. جی بالکل دیکھ لیا تھا. بھروسہ بھی آ گیا ہوگا تھوڑا بہت. سب بھروسہ پہلے ہی تھا سر, ایسا بات ہی نہیں ہے چیز کے اوپر. ہاں اور آپ جتنے آپ نے اسکول بنائے ہیں کسی وقت ان کو لے کر آئے. بالکل لے کے چلو میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں اپ گریڈ کرنا ہے. اور جیسے آپ نے خود فرمایا کہ 2 بجے اسکول ختم ہو جاتا ہے نا, تو 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک یہ کام کرو. وہی تو کہہ رہا ہوں, اگر کلاس نہیں پڑھا سکتے شام میں کر لو. آپ بزنس بھی ماڈل لے لو, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو ایسی چیز دو جو ان کی لائیولیہڈ بڑھائے. یہ پڑھا کہ اسکول میں پڑھتے ہیں اے فار ایپل, شام کو ٹیوشن پہ اے فار ایپل, رات کو اے فار ایپل. بچہ نہیں ہو گیا اس میں وہ کیا تھوڑا ہو گیا, تو وہ کیا کرے گا کہ صبح شام اے فار ایپل, تو وہ اس میں گھوم جائے گا. اور پھر قرآن شریف بھی جائے اور پھر مدرسے بھی جائے. مطلب اس کی لائف اتنی بزی ہے, ہم سے بزی اس کی ہے. بالکل ریموٹ کنٹرول ہے. 7 بجتے اٹھتا ہے, کپڑے پہنتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے آیا رکشا کیا اسکول پڑھا, 1:30 بجے آ گیا, دیکھتا ہے 2 بج گئے, سپارہ لیا, ٹوپی پہنی, کہاں جا رہے ہو. مطلب بالکل اس کو ٹائم فٹ ہے. آیا 3 بجے ٹیوشن پہ, مطلب اس کو بولنے کی ضرورت نہیں, فٹڈ ہو گیا ہے. اور جب ایک دن اٹھتا ہے, اچھا سنڈے ہے, پھر سو جاتا ہے کہ آج بریک ہے, تو یہ تو مشین پہ تھا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اسے میں نے کئی بچے دیکھے بالکل ریموٹ کنٹرول ہو گئے. جسے ٹائم ہوتا ہے میں ٹیوشن میں جا رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. تو یہ تو بہت مشکل والے بچے ہیں. اب یہ بچے کیسے وہ انوویٹو بنیں گے, وہ آپ جیسے اب یہ دیکھیں, آپ نے بتایا 7 کلاس کو دیا, 6 کلاس کو دیا, تو ان کو یہ اسکل آئی. تو اچھا یہ بھی ہے دنیا میں, جب آ گئی تو یہ تو انوویشن ہوتی ہی ڈسکوری پہ, کہ کوئی ڈسکور کرے. ہم تو بچوں کو ریموٹ کنٹرول پہ چلا رہے ہیں. بالکل کیا کہہ رہے ہیں آپ نے خود ایجوکیشن, آپ نے کہا میرے بچے نکال دیے, تو اسی لیے نکالے ہوں گے کہ وہ ریموٹ کنٹرول پہ چلے ہوں گے. 7 to 9 اور 7 to 1 اسکول. نہیں وہ تو ہمارے ٹیوشن تو نہیں تھے, لیکن جی اسکول وہ چیز پڑھا رہا ہے جس کا پریکٹیکل زندگی میں کوئی کام نہیں ہے. سر وہی کہہ رہا ہوں, وہی نہیں آ رہا نا. وہ تو وہ مجبور ہے پڑھانے پہ, کیونکہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور سسٹم دوسرا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. تو اب میں ان کو ایک آلٹرنیٹ دکھا رہا ہوں, اسی لیے تو بہت اچھا دکھا رہے ہیں آپ. وہ ٹنل دکھا رہے ہیں کہ شارٹ کٹ ہوتی ہے, وہ اس ٹنل میں بھیج رہے ہیں جو جا کے اینڈ میں آ کے کہہ رہے ہیں بند ہے, پھر وہ ریٹرن ہو رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے نکل جائیں گے, یہ راستہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ مین روڈ ہے, ہم اسی کو کریں گے, تم الٹرنیٹ میں نہیں جاؤ. تو جب اس میں ریٹرن ہو رہے ہیں نا, تو ان کو بہت ٹائم ضائع ہو رہا ہے, جب 30 ایئر تک ہو جاتے ہیں. تو لیکن مجبوری بھی ہے نا, سسٹم بنا ہوا ہے. ہاں وہ مین روڈ ہے سر, وہ مین روڈ ہمارا الٹرنیٹ ہے, میں کہہ رہا ہوں وہ مین روڈ ہے. وہ کہتے ہیں میں یہ مین روڈ بن جائے گا, ہاں وہ ختم ہو جائے گا. کوشش کر رہے ہیں, ہم بھی کریں, آپ بھی کریں, مل کے ساری پاکستان اور دوسرے سپورٹ کرتے ہیں. ایک دن باقی وہ ماننا شروع کر دیں گے یہ بھی روڈ ہے. ابھی تو وہ اسی روڈ کو کر رہے ہیں کیونکہ ان پہ اسٹیکر بھی لگے ہوئے ہیں, ایرو بھی لگے ہوئے ہیں, ان روڈ پہ اسٹیکر نہیں لگے ہوئے ہیں, ایسی کوئی ڈائیورشن نہیں ہوئی ہے. تو آف کورس یہاں بھی جائیں, دونوں دیکھ لیں اور خود ہی آئیڈیا کریں. دیٹس ویری گڈ سر, باقی سے کریں. ابھی آپ کے نزدیک آپ نے اسکول بھی دیکھا, انکیوبیٹر بھی دیکھا, ہم لاس میں ہیں بہت زیادہ. بہت لاس میں آف کورس, آپ کہہ رہے ہیں 0% ہم فی لیتے ہیں. ہاں تو انکیوبیٹر میں ہم نے فیس رکھی تھی 20,000 اسٹارٹ میں. اچھا, تو لوگ آتے نہیں تھے, تو ہم نے ان کو اسکالرشپ دینا شروع کر دی.
پھر ہم نے کہا کہ آپ اگر پیسے نہیں کماؤ گے تو ہم ساری فیس واپس کر دیں گے, فیس تو دو. تو پھر وہ نہیں مانے. پھر ہم نے کیا اچھا تم 5,000 کیش دے دو, 15,000 جب کما لو گے پھر دے دینا. ٹھیک ہے. پھر بھی کما کے کوئی نہیں دیتا. صحیح. تو اب میرا تو دل بھی اٹھ گیا بڑوں کو پڑھانے سے, کیونکہ بڑوں کو ساتھ سر بھاڑی بھی کرنی پڑتی ہے, دماغ بھی کھاتے ہیں اور سیکھتے بھی کچھ نہیں ہے, اور پریشان زیادہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑے بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری مرضی, ایک سیکنڈ میں پیسہ, ہاں مرضی بھی چاہیے ان کی اور پیسہ بھی فوراً چاہیے. تو میرا انٹرسٹ اب بڑوں میں ہے بھی نہیں. پرسنلی تو میرا دل اٹھ گیا بڑوں سے. تو میں تو بچوں میں ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہوں. تو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑے سے بچے ایڈ کریں, اور آپ کا میں نے ایک مشورہ سنا تھا کہ بھائی کچھ نہیں کریں, صرف بلائیں اور دکھائیں کہ یہ دیکھو ہماری پروڈکٹ دیکھو, اچھا لگے تو ایڈمیشن کرا دو, نہیں اچھا لگے تو ہم اس کے اوپر اب ہم کام کر رہے ہیں. تھینک یو سر, آپ نے میری ایڈوائس سنی کہیں نہ کہیں. ایسی ہے سر, دیکھیں نا کوئی کیک بنا گیا اور کوئی دے ہی نہیں رہا کیک, تو کس سے پتا پڑے گا کہ یہ اچھا ہے؟ جب وہ ہوتے نا ایک اوپننگ میں ہوتی ہے تو کہتے ہیں فری گیو اوے, کہ آج فری ہے 1 گھنٹے کے لیے آپ اوپننگ میں فری میں کھائیں, تاکہ ان کو کھا لیں گے فری میں تو ان کو یاد رہے گا کہ یہ یہاں پہ اسٹور ہے ایک ہے, تو وہ بڑی امپیکٹ کرتا ہے. یہاں پہ ہمیں فری ملا تھا تو نیکسٹ ٹائم وہ آئیں گے لینے, کیونکہ انہوں نے فری میں کھا لیا تھا نا, اب وہ لیں گے. دس از دا پوائنٹ کہ دکھا دیں, یہ ویژنری ہو جائے گی تو انشاءاللہ اسکول آپ کو ہیلپ کریں گا. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کریں, آئیں دیکھیں اور کریں. جی بہت بہت شکریہ آپ آئے, اور میں ہوپ کرتا ہوں کہ آپ آتے رہیں گے. بالکل سر, بالکل ہمیں گائیڈ بھی کرتے رہیں گے. اور بچوں کو ایک کام جو ابھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو آپ اپنے جو پرانے 200 پرنسپلز ہیں, جی جی, ان کو بولیں بچے کو کہ اس کا انٹرویو کرو, اس کا انٹرویو کرو. وہ 12 سال کا بچہ جب انٹرویو لے گا نا پرنسپل سے, اور پرنسپل کی جو ہے نا چرخی ہلنا شروع ہو جائے گی, میں اسکول میں کیا کر رہا ہوں, میں اسکول میں کیا کر رہا ہوں. یو آر رائٹ, یو آر رائٹ. یہ آسان ترین طریقہ ہے کہ آپ ان بچوں کو کہیں کہ یہ پھر آپ خود ہی کریں گے کہ آپ کہاں سے پڑھتے ہیں, پھر وہ ایڈریس بتا دے گی وہ فیمیل, جو بھی میل بچہ ہوگا کہ آئے ہمارے اسکول, ہمارا یہ اسکول ہے اور ریان صاحب کا اسکول ہے. ہاں, ان کو آپ شروع کرا دیں. ان کو منا بائی پاس سے بھی لے کے جائیں اور پل سے بھی لے کے جائیں, دونوں طرح سے وہ دیکھے گا کہ یار کوئی چیز ہے, بچہ بھی ہے اور ہم بھی بولیں ان کو. تو وہ جب وہ انٹرویو دیں گے تو وہ پھر اس سے بچے سے اس کا سوال کریں گے, تو پھر جو اس کا امپیکٹ ہے نا, میں نے دیکھا سب سے زیادہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے کہ یہ جب بچے انٹرویو کرتے ہیں, یہ آ گئی لاہور سے, وہ انگریز ایلیسن امریکہ سے آ گئی, صرف 12 انٹرویو دیتے اس نے بچے کو. ابھی ایک اور امریکن تیار بیٹھی ہوئی ہے, 5 انٹرویو دے چکی ہے, کہتی ہے میں 5 اور دوں گی. میں نے کہا نہیں مجھے تم سے بات کرنی, میں نے کہا تم سے بات نہیں کروں گا, پہلے 10 کو انٹرویو دو, 10 کو انٹرویو دے دو گی, تب تمہیں ریئلائز ہوگا امیجن میں چل رہا ہمارے ملک کا کہ یار اس سے بچے بھی ہیں. ہاں, وہ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایسا ہو سکتا ہے. بالکل سی سائڈ پہ بیٹھے ہیں سر. 2 امریکنوں نے لکھا ہے کہ کاش کہ میرے پاس ایسا اسکول امریکہ میں ہوتا, میں اپنے بچوں کو یہاں بھیجتی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک الگ ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہی اچھا ہے, نہیں آپ کو اس میں اور ریولیوشن آنا چاہیے. تو آپ جو ابھی آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کریں کہ آپ کے جو پرانے نیٹ ورک ہے, پرانے پرنسپلز ہیں, ٹیچرز ہیں, بس آپ ان کو ان بچوں کو حوالے کر دیں. یہ بچے ان کی بجا کے جو ہے نا وہ ٹھیک کر دیں. بچے بہت نہیں, بالکل صحیح, بالکل سر. آپ بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں کامران بھائی سے بھی کنیکٹ ہوں, اور آپ بھی اگر چاہیں تو ریحان اسکول کرنگی کیمپس کے پیج پہ جائیں, وہاں بچوں کے انٹرویوز دیکھیں, ان بچوں سے کنیکٹ کریں, اور ہمارا ورچوئل ٹور بھی دیکھ لیں, جو کہ پورا ٹور دیا ہوا ہم نے, ہر چیز دکھائی ہوئی ویڈیو میں, اور فزیکلی آئے تو بہت اچھی بات ہے. اینڈ انٹرویو دیں, اس سے آپ کو بڑا مزہ آئے گا. پہلے تو عجیب سا لگے گا, پھر سمجھ نہیں آئے گا, پھر مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کے کتنے بچوں نے انٹرویو لیے ابھی تک؟ سوری سر, ہمارے اسکول کے کتنے بچوں نے انٹرویو لیے ابھی تک؟ میرے ساتھ سر 50 سے 60 دے چکے ہوں گے میرے خیال. نہیں, اسکول کے نہیں ہوں گے, تو بڑی عمر کے ہیں نا. یہ تو آپ 2 سال سے انٹرویو دے رہے ہیں, ہمارا انٹرویو اسکول الگ ہے, وہ تو پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے, 4 سال سے چل رہا ہے. اس کا مجھے نہیں پتا انٹرویو اسکول سر, وہ آن لائن اسکول ہے, اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ انٹرویو اسکول سے لے رہا ہے یا نہیں. انٹرویو اسکول سے لے رہا ہے, یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا. اچھا, ویسے بھی دیے سر, 10-15 تو دیے ہوں گے ان بچوں کو. ہاں دیے ہوں گے. بچوں سے ملے کیسا لگے بچے آپ کو؟ بچے اچھے ہیں, بچے تو سبھی اچھے ہوتے ہیں. نہیں وہ سر ان کو ہے بات کرنے کا, پرمیشن لے کے فوٹو نکال رہے تھے, یہ سارے اچھی طرح مینر ملا کے, اور مطلب ان کو گرومنگ آ رہی ہے کہ کس طرح بات کی جائے. فیل ہے ان میں تھوڑی چینجنگ والی فیل آ رہی ہے آستے آستے, کیونکہ ماحول سے بن رہے ہیں نا, وہ اس ماحول میں نہیں پک رہے, وہ اس ماحول میں پک رہے ہیں جہاں سے کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو وہ ویژن
اپنا کر کے آئے کہ ہم کریں گے یہ, اور ایریا بھی ایسا ہے تو وہ ان کے لیے بالکل ہی نیو ہے. اسکول لائن تھے اور 7 منتھ میں 130 بچے ہوئے جو کہ شروع سے تھے, شروع سے یہ بچے چلتا ہوا اسکول تھا نا, تو اسی وہ ایسے ہی ساتھ ہی آئے تھے. اوکے ایڈمیشن ہم نے بہت کم لیا, اوکے 10-15 ایڈمیشن لیے ہوں گے. اچھا, یہ تو اس لیے اور مشکل تھا ہمارے لیے. ٹیچر بھی مسئلے تھے, ٹیچر زیادہ ضدی تھے. اچھا پہلے یہ اسکول ہی تھا؟ ہاں, ہم نے نہیں بنایا, یہ ہم نے چلتا ہوا لیا ہے. اوکے, اس کو کنورٹ کر رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا, وہ مجھے تبھی میں نے کہا نا بلڈنگ تو اسکول لک کی ہے. میں نے ادھر ہی بولا تھا بلڈنگ تو, میں تو وزٹ کرتا ہوں نا, میں نے کہا بلڈنگ تو بالکل اسکول لک کی ہے, تو آپ نے بنائی ہے؟ تو نے آئیے لیے, تو میں نے کہا اچھا. تو اسکول تو بالکل وہ تھا, چل رہا تھا, چلتے ہوئے آئے تھے. صحیح صحیح. اب ان کو اچھا لگ رہا ہوگا یہ تو, نہیں بہت سارے بھاگ گئے, بہت سارے ٹیچر بھاگ گئے. ٹیچر پہلے بھاگی ہوں گی سر, بچے بعد میں بھاگے ہوں گے. ٹیچر نہیں بھاگے نا, کاش بھاگ جاتے, کیونکہ وہ ہماری بھی مشکل پیدا نہیں کرتے, آپ کو مشکل نہیں بھاگے. ٹیچر بھاگتے تو کیونکہ وہ ایسی ٹیچر آ جاتی جو ان کو سمجھے, کیونکہ ٹیچر نہیں بھاگیں گے تو بچوں کو وہ گائیڈ نہیں کریں گے. جیسے آپ نے کہا بھائی کو کہہ رہے تھے یہ مت کرو, تو اللہ بتاتا رہا, وہ تو خود تارے کاٹ دیتے تھے. اچھا, تو دیٹس دا ریزن کہ وہ اگر نہیں کرے گا تو بچے کہاں جائیں گے, کیونکہ پرنسپل سے ٹیچر, اور اس کے بعد اب لیکن وہ بہت محنت کر رہا ہے. ہاں, اب وہ بالکل سمجھ گیا ہے, بالکل نہیں سمجھا, لیکن اب وہ اب بات مانتا ہے. اچھا, تو وہ ماشاءاللہ وہ ہے بھی تو پہاڑوں کا نا, تو اس کو دیر سے آئے گی. اور نمک پیتے ہیں نا, چائے میں نمک پیتے, چینی نہیں ڈالتے. اچھا, مجھے پتا ہے ان کی لیول وہ دو ہے, ہائی لیول ہے. نہیں اب ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں. جہاز بھائی نے بہت محنت کی ہے, مفتی صاحب نے بہت محنت کی ہے, خون دیا اپنا باقاعدہ, بلڈ پریشر دیا ہے, جلایا اپنا جسم کو, بہت محنت کی ہے. اصل تو ان کی محنت ہے, نہیں میری کوئی محنت نہیں. یہ تو بیٹا انہوں نے ہتھوڑیاں لے کے نا جا کے کھوپڑیوں میں, ہاں بالکل پالش کی ان کی. صحیح کہہ رہے ہیں, رائٹ, صحیح کہہ رہے. چلیں, آل دا بیسٹ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. خوش رہیے. اوکے, اللہ حافظ.